اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف. قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے چلا آ رہا ہے. حق اور باطل کی جنگ، سچ اور جھوٹ کی جنگ، دھوکے اور وفاداری کی جنگ چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو پیش کیا، رسالت کو پیش کیا، عقیدہ آخرت کو پیش کیا، تو لوگوں نے مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی. بقول کسے کبھی ڈرا کر اور کبھی لالچ کے ساتھ، کبھی ڈرا کر اور کبھی لالچ کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سب باتیں پیش آئی. اور ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے پیشوا سے بدظن کر دیا جائے، اور بدظن کرنے کے مختلف طریقے، الزامات لگا دیے جائیں، ذاتی الزامات لگا دیے جائیں، کبھی مورل کرپٹ قرار دیا جائے، کبھی دوسرے طریقے سے کرپٹ قرار دیا جائے. انہی میں ایک چیز ہے کہ مکہ والوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیے کہ ہم ان سے کوئی سوال پوچھیں تاکہ علمی طور پر یہ لاجواب ہو جائیں. تو یہودیوں نے بتایا کہ جاؤ پوچھو کہ خاندان یوسف یا بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے پہنچے، یہ پوچھ لو. اب انہیں تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور انہیں بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن پھر بھی ستانے کے لیے بول دیا. تو قریش نے یہ سوال کیا ہے. مکہ میں مسلمانوں کو مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا، بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، اکنومیکل بائیکاٹ کر دیا، موب لنچنگ کر دی. لنچنگ کی جاتی تھی نا، باندھ کر دیا. تو ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اپنے ہی بھائی قریش ایک ہی خاندان ہے، اپنے بھائیوں کو ستا رہے ہیں، مسلمان بھائیوں کو ستا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا رویہ جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں مختلف موضوعات کو لے کر اللہ پاک نے اس سورہ یوسف کو نازل فرمایا ہے. قصہ ترتیب وار آتا جائے گا، اور اس میں جو باتیں رہنمائی اور ہدایت کی مسلمانوں کے لیے ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی تو اشارتاً، کبھی تو وضاحتاً بیان کرتے جائیں گے، کر رہے ہیں اس میں بلکہ. تو ہم پڑھیں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے. اس پڑھنے کا مقصد اپنی زندگی کو ویسا بنانا ہے، اپنی صبح و شام کو ویسا بنانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو جائے، ہم خود امن میں رہنے والے بن جائیں اور امن کا پیغامبر
بن جائیں، امن کو پھیلانے والے بن جائیں۔ دیکھیے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیات 111 ہے، 12 رکوع ہیں۔ الف لام را، یہ کوڈ ورڈ ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی کٹا ہوا۔ اب الف لام را الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس کو رکھا کیوں ہے یہاں جب ہمیں معنی پتہ ہی نہیں ہے؟ جی، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے، پھر یہاں کیوں لگ دیا؟ اس لیے لگ دیا کہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تمہیں اپنے علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے علم سے باہر ہیں۔ علم کے 2 پارٹ ہیں، علم کے 2 پارٹ ہیں، 2 حصے۔ ایک علم کا وہ حصہ ہے جو آپ جانتے ہیں، اور علم کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس لیے کہ اس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ایک علم کا وہ حصہ ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے، اپنی حد میں رکھنے کے لیے کچھ الفاظ یہاں لکھ دیے گئے ہیں، اور ہماری ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ کس طرح ٹیسٹ ہو جائے؟ کہ قرآن پاک کی آیات منہ امہات منہ ہن ام الکتاب، کہ وہ امہات الکتاب ہیں، وہ دین کی بنیاد ہیں، واضح ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ متشابہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک متشابہ وہ ہے جس کا کوئی معنی ہی یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے، لٹرل میننگ بھی ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم، الف لام را، اس کی لٹرل میننگ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ کچھ متشابہات وہ ہیں جن کی لٹرل میننگ تو معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے استوى علی العرش، وجہ اللہ ہونا، ید اللہ ہونا۔ لٹرل میننگ تھی، اس کو لغت میں ہم معنی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا والراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ، یقولون کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پروردگار نے الف لام را نازل کیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ پروردگار نے نازل کیا ہے استواء علی العرش، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ جو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک نے کہا ابتغاء کیا ہے تعویلہ، اور ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، یا جیسے کہ وہاں آیت میں ہے وہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں اور تعویل کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں، وہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ اور کچھ متشابہات ایسی ہیں جن کی ہمیں لٹرل میننگ معلوم ہے، ان کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، البتہ ان کی مراد میں کئی باتیں آئی ہیں، ان مراد کی ہمیں تعیین کرنی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے قرعن کا لفظ قرعن کا معنی ہے حیض آنا، خون آنا اور خون بند ہونا بھی۔ لفظ قرعن کے دونوں معنی ہیں، خون آنا بھی اس کا معنی ہے اور خون
بند ہونا بھی اس کا معنی ہے لٹرلی لغت میں. حدیث پاک میں اچھا قرآن پاک میں اس کی کھل کے وضاحت نہیں ہے. اس کے بعد ہم احادیث کی طرف جائیں گے. حدیث پاک میں دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں. جہاں اس کی مراد حیض لیا گیا ہے وہیں اس کی مراد کیا لیا گیا ہے؟ خون آنا بھی اور خون بند ہونا بھی لیا گیا ہے. طہر بھی اور حیض بھی. تو احادیث سے فیصلہ نہیں ہو سکا. پھر ہم صحابہ کے عمل کی طرف آئیں گے. جی اس چیز میں پھر اجتہاد ہوتا ہے اور یہی پھر اختلاف ہوتا ہے. یہی اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دو حکم دو آیات میں آئے ہیں, دو حدیثوں میں دو حکم آئے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے کہ اس میں پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے, تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور کبھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں, ہم کون سا مراد لیں تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو اب تک پیش نہیں آیا ہے, قرآن پاک میں اس کو واضح بیان نہیں کیا ہے, حدیث پاک میں اس کو واضح بیان نہیں کیا ہے اور اب تک پیش بھی نہیں آیا ہے. نیا مسئلہ آ گیا, مثلا جہاز پہ نماز پڑھنی ہے, تو اس میں امت میں اختلاف ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی اچھے سے؟ جی. اور اس اختلاف کو حدیث میں کہا گیا ہے اختلاف امتی رحمت. کس اختلاف کو؟ یہ جو میں نے بیان کیا ہے. بنیاد میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. جو آیات محکم ہیں, ختم نبوت کا عقیدہ ہے تو ہے, اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نماز فرض ہے تو ہے, اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن نماز فرض ہے, ظہر میں 4 رکعتیں ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح جی. تلک آیات الکتاب المبین, یہ جو آگے پڑھی جا رہی ہے اس صورت میں, یہ آیات تلک الآیات آیات الکتاب المبین, واضح کتاب کی آیتیں ہیں. جی جی جی. اب آپ کے سامنے موجود ہے نا, آپ کے سامنے موجود ہے نا, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ. اب وہ کیوں کہہ دیا؟ وہ عظمت کے لیے کہا ہے. وہ میرا اللہ ہے کہتے ہیں نا, تو وہ کیوں کہا آپ نے؟ عظمت کے لیے. صحیح جی. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آیات الکتاب المبین, واضح کتاب کی آیتیں ہیں, یہ کھول کھول کر مسائل کو بیان کرتی ہے. انا بلا شبہ انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے, ہو اس کتاب کو. قرآن پاک کے 5 نام ہیں, القرآن, الفرقان, الکتاب, التنزیل اور الذکر. تو یہاں کس نام سے بولا ہے؟ کتاب. پہلی آیت میں کیا ہے؟ کتاب. دوسری آیت انا انزلناہ, بلکہ یہاں الکتاب, ہاں صحیح ہے, صحیح, الکتاب نام ہے. اب دوسرا نام ذکر کر رہے ہیں, ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآن بنا کر. اب یہ قرآن نام بھی ہو سکتا ہے. اگر تو آپ اس سے نام مراد لیں گے تو عربین آپ کو معرفہ لانا پڑے گا, عالم ہو جائے گا نا, تو آپ کو کیا لانا پڑے گا؟ ویسے القرآن ہے,
تو اگر قرآن نام مانتے ہیں تو آپ کو عربین معرفہ لانا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ مصدر مان لیجئے اور یہ ہو جائے گا مقرون کے معنی میں. قرأ یقرأ قرآنن کے معنی ہے پڑھنا. تو قرآن قراءتن کے معنی پڑھنا. قرآن بہت زیادہ پڑھنا, مبالغہ ہو گیا, بہت زیادہ پڑھنا. تو اس کو ہم نے بنایا ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بنا کر عربین, عربی زبان میں نازل کیا ہے. گزارش یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے. کیسے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں, تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں, لیکن جب آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, نبوت والی زندگی 23 سالہ, تو عرب سے باہر کہیں نہیں گئے ہیں. گئے جہاں نہیں پہنچے نا, وہ عرب سے باہر کہیں بھی نہیں گئے ہیں. تو پھر آپ کیسے نبی ہو گئے کہ اپنی پوری امت کے پاس پہنچے نہیں؟ پھر کافت الناس کی طرف کیسے ہو گئے؟ تو ایسے ہو گئے کہ براہ راست مبعوث ہیں وہ صحابہ کی جانب, پھر صحابہ کے واسطے سے مبعوث ہیں وہ پوری امت کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے, براہ راست عرب کی طرف, کیونکہ پہلا خطاب عرب کو ہے تو انہی کی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے. پھر ان عرب اور صحابہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسری زبانوں میں منتقل کر کے پہنچایا جائے, اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا. جی, اور پھر صحابہ کو جب حکم ہوا بلغوا عنی ولو آیا, تو پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ کا پیغام لے کر. اسی لیے صحابہ معیار حق ہیں, وہ مبعوث ہیں. اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو آپ تک قرآن پہنچے گا نہیں. ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو حضور کا ارشاد, حضور کا عمل, حضور کی زندگی آپ تک پہنچے گی نہیں. اس لیے کلہم عدول, سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب ثقہ ہیں, ان پر تنقید کی گنجائش نہیں ہے. اگر تنقید کریں گے تو پورا دین ڈہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. اگر سنسکرت میں نازل کر دیتے عربی میں, عربوں کے سامنے قرآن کو, تو کیا سمجھتے بھائی جی؟ تو اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھ سکیں, پھر وہ ہمیں سمجھائیں. نحنو, ہم نقص, بیان کر رہے ہیں, علیکا, آپ کے سامنے, احسن القصص, بہترین قصہ, بما, اس وجہ سے کہ اوحینا, ہم نے وحی کی آپ کی طرف, الیکا, آپ کی طرف, ھذا القرآن, اس قرآن کی, یہاں جو قرآن کہا ہے وہ عالم ہے, ھذا القرآن, اس قرآن کی وحی کی ہے. وَإِن كُنْتَ, اگرچہ آپ تھے, من قبلہ, قرآن پاک کے نازل کرنے سے پہلے, نازل ہونے سے پہلے, لمن الغافلین, لا علم لوگوں میں سے, بے علم لوگوں میں سے. بھائی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب, آپ کو یہ امید کہاں تھی کہ آپ کو اللہ اپنی کتاب دے دے گا؟ آپ کو یہ امید نہیں تھی. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ توفیق اللہ نے دے دی ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے, اللہ کا کلام جاری ہو رہا ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت شیخ
زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل القرآن کی شروع میں ایک حدیث نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو قرآن پاک ملا پھر اس نے کسی دوسری طرف دیکھا, دوسرے کام دھندے میں لگ گیا تو اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی. اللہ تعالیٰ سب کو اس قرآن پاک سے لگائے رکھے. دیکھیے, دنیا کو سنبھالنا, دنیا اپنی ضروریات کو حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. شاید بتایا تھا اس سے پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. فرشتوں پر جو انسان کو فضیلت دی تھی وہ اس لیے نہیں, وہ کس بنیاد پر دی تھی؟ کیا وہ قرآن جانتے تھے؟ کیا وہ شریعت جانتے تھے؟ کیا وہ توحید جانتے تھے؟ نہیں, فرشتے بھی توحید جانتے ہیں, وہ عبادت خوب جانتے ہیں, بلکہ فضیلت دی ہے علم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز کا نومنکلیچر سکھا دیا, دنیا کی ہر چیز کی پراپرٹی سکھا دی, دنیا کی ہر چیز کی اپلیکیشن سکھا دی, تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھے, اپنے قابو میں لائے اور اس کو اپنے استعمال میں لائے. پھر اس دنیا کو آباد کرے. آباد کرے گا اللہ کے اس قانون کے مطابق, اللہ کے اس قانون. لوہے کو استعمال کرے گا وہاں کرے گا جہاں یہ قانون کہے گا, جہاں یہ قانون کہے گا. تخلقوا باخلاق اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے, تم ان چیزوں کو استعمال کر کے انصاف کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ سخی ہے, وہ اپنی چیزوں کو دوسروں کو دیتے ہیں. جی, آپ اپنی چیزوں کو دوسروں کو دیں. آپ مدد کریں گے ٹوپی کے ذریعے, کسی کو ٹوپی بنانی آئے گی تو ٹیکنالوجی آئے گی تو آپ ٹوپی بنائیں گے, ٹوپی بنانی آئے گی تو آپ کسی کو ٹوپی دے سکتے ہیں. کھانا بنانا آئے گا تو آپ کسی کو کھانا دے سکتے ہیں. مجھے دوائی کی ضرورت ہے تو یہ بائک پہ جائیں گے اور دوائی لے کر آئیں گے. تو بائک بنانے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے انسان کو. انسان کے لیے پیدا ہوا بھائی, سمندر انسان کے لیے پیدا ہوا ہے, چاند انسان کے لیے پیدا ہوا ہے, سورج انسان کے لیے پیدا ہوا ہے, زمین انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے. اسے استعمال کیجئے, لیکن فتنہ اور فساد کے لیے نہیں, دنیا کو آباد کرنے کے لیے. صحیح جی, لیکن اس دنیا کو اپنے دل میں بسانا نہیں ہے. کشتی کو پانی میں رہنا ہے, پانی کو کشتی میں نہیں رہنا. کشتی جب تک پانی میں رہے گی تو وہ کشتی ہے, پانی سے باہر نکلی تو وہ ملبہ ہے. کس کام کا؟ وہ وہی کام کرے گی نا پانی. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گئی تو ڈوب جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر رہنا ہے, دنیا کو اپنے اندر لانا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے؟ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل شدن, دنیا چیست از خدا غافل شدن. دنیا ہے اللہ تعالی سے غافل ہو جانا بس. ایک آدمی ہے, وہ بڑے بڑے مکان میں رہ رہا ہے, صوفاز پہ سو رہا ہے, لیکن سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ رہا ہے. حدیث پاک میں اس کے لیے بشارت آئی. اس کے لیے آپ کو غریبوں کی مدد کرنی ہے. کب کرو گے؟ جب آپ کماؤ گے. جی, آپ پر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب آپ کماؤ گے, اور پورے سال کے بعد آپ کے پاس نصاب کے بقدر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کماؤ گے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی بھائی؟ صدقہ آپ دو گے تو دو گے کہاں سے بھائی؟ خود پھٹیچر ہے. جی, سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے.
اذ قالا یاد کرو اس وقت کو، قالا جب کہا یوسف نے لِأَبِيهِ اپنے ابا جان سے، یا ابتی ٹائچو آئی ٹائچا، یا ابتی اے میرے پیارے ابا، انی بلا شبہ میں، رأیت دیکھا میں نے، 11 کوکباً 11 ستاروں کو، والشمس اور چاند کو، اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے ان کو، لی اپنے سامنے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جی۔ رأیتہم یہاں دوبارہ لوٹایا ضمیر کو، اس لیے کہ بیچ میں جب فصل ہو جاتی ہے، جب بات لمبی ہو جاتی ہے تو پیچھے کو دوبارہ لوٹاتے ہیں تاکہ کنیکشن رہے، جملے میں اتصال رہے، کنیکشن رہے۔ یہ انہوں نے خواب سنا دیا۔ اور خواب ہر ایک کو نہیں سنانا ہوتا ہے، خواب سنائیں گے 2 آداب کے ساتھ۔ ایک، جس کو سنا رہے وہ آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ علم والا بھی ہونا چاہیے، غلط تعبیر بتا کے آپ کو پریشان نہ کرے۔ دیکھیے، خواب کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس خواب کے ایک مراد ہوتی ہے اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں، کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب پرندے کے پنجے میں جس طرح ہے اسی طرح ہوتا ہے جی۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ ٹہنی پر ادھر 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 کودتا رہتا ہے، تو وہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہے وہی اس کی مراد ہے، وہی اس کی ساری ٹہنیاں اس کی مراد نہیں ہے۔ تو اب خواب جب آپ نے دیکھا ہے، آپ کی زندگی میں کئی واقعات اس کی مراد ہو سکتے ہیں۔ معبر صرف اتنا کرتا ہے کہ ان سارے احتمالات، ان ساری پروبیبلٹیز میں سے، پاسبلٹیز میں سے یہ والی پاسبلٹی اس کا مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر اس نے دوسری پاسبلٹی بتا دی تو آپ کو خواہ پریشان کر دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ حاسد ہے، دشمن ہے، تو آپ کو اور طرح سے پریشان کرے گا۔ تو اس لیے ایسے آدمی کو بتائے جو علم والا ہو اور آپ کا ہمدرد ہو۔ اب دیکھیے، قالا انہوں نے اپنے ابا جی کو بتایا جی، والد صاحب وہ بھی نبی ہیں، اس سے بڑا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ قالا کہا یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے گبریا، لا تقصص نہ بیان کر، رؤیا کا اپنے خواب کو، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر۔ تو اس گوڑے شریک ہے، یہ ان کو پہلے سے شریک تھا۔ تو خواب پچھلے والے کی تفسیر میں نے نہیں بتائی، اس لیے کہ وہ آگے خود آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے۔ 10 بھائی ایک ماں سے تھے اور 2 بھائی ایک ماں سے تھے، کل 11 ہو گئے۔ تو یہاں 11 ستارے مراد ہیں، 11 ستارے وہی مراد ہیں، شمس اور قمر سے مراد ماں باپ ہیں۔ تو اب ان بھائیوں کو نہیں بتانا، باقی 10 کو تو وہ سمجھ میں آتا ہے، تم وار نہ آگے خود آ رہی ہے اس کی تفسیر، حضرت یوسف خود بیان کریں گے، اس کا تعبیر خود بیان کریں گے۔ تو یہ 10 تو ور ہے نا، تو ور ہی ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں بتانا، اس لیے کہ یہ خرابی کریں گے۔ اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی نہیں بتانا، بنیامین چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، ناسمجھی میں بات نکل سکتی ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں بتانا، اس کو راز میں ہی رکھ۔ فَيَكِيدُ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تدبیریں کریں گے اللہ کا تیرے خلاف، کیدن اور خوب تدبیریں کریں گے، خوب تدبیریں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟
دیکھیے اب یہاں پر بڑے کو بڑا بننا ہے، بڑے کو بڑا بننا ہے۔ دیکھیے ایک انسان دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، طے کر دیا کہ دوسرا چھوٹا ہے، تو چھوٹے سے آپ بڑے کام کی توقع کیوں کر رہے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے کام کی توقع رکھیے، بڑے کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ نے طے کر دیا بیوقوف ہے، تو بیوقوف سے آپ عقل مندی کا سوال کر رہے ہیں، عقل مندی کے کاموں کی توقع کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ خود اپنے آپ کو بے عقل ثابت کر رہے ہیں۔ جب آپ بڑے ہیں تو بڑے عمل کا تقاضا آپ سے ہوگا، بڑی سوچ کا تقاضا آپ سے ہوگا، بڑے کردار کا تقاضا آپ سے ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں تو سمجھ والے کام کا تقاضا آپ سے ہوگا۔ یا تو اگلے کو سمجھدار سمجھیے، یا تو اگلے کو آپ بڑا سمجھیے۔ جی ہم نے طے کر دیا بچے چھوٹے ہیں تو وہ چھوٹا ہی کام کریں گے جی۔ جب آپ جس دن آپ کو ان کو سمجھدار سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو ان سے شکوہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے شکوے کی گنجائش ہی نہیں۔ صحیح جی؟ اب دیکھیے بڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ تو پہلے سے ماحول بتا رہا ہے نا، ان کو بھائی پیش آ رہے ہیں نا، جو وہ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے دشمن ہیں، کیا کہا؟ ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اعلان کیا ہوا ہے میں بخشوں گا نہیں اس کو، اس نے مجھے خدا کے دربار سے نکالا ہے، اس کی وجہ سے میں خدا کے دربار سے نکلا ہوں، بخشوں گا نہیں میں اس کو۔ تو وہ ان کو سکھائے گا اور وہ بہک جائیں گے، وہ بہک جائیں گے۔ یہ سبق دیا بچے کو۔ آج کل ماں باپ کیا کرتے ہیں جی؟ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے کلام سے، اپنی زبان سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن بناتے ہیں۔ دیکھا ہے، تجربہ ہے، کرتے نہیں۔ خود ماں کہتی ہے یہ تیرا بھائی ہے نا، یہ کرتا ہے جی۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح سے، اور اس طرح سے، یجتبیک، اللہ تعالی منتخب کریں گے آپ کو، ربک، تمہارا رب منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُکَ، اور سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی گہرائی کو، باتوں کی گہرائیاں سکھائے گا، معاملات کی گہرائیاں سکھائے گا، معاملات کی فہم سکھائے گا۔ اب یہ تو معلوم ہے حالات آئیں گے، ساتھ میں بچے کو نصیحت کی، بچہ حالات آئیں گے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ ان حالات سے گزار کر آپ کو ایک مقام تک پہنچانا مقصود ہے۔ آپ کو حالات سے گزار کر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت مل جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے گھبرانے کا نہیں ہے، کتنے بھی کٹھن حالات آ جائیں گھبرانے کا نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیے وَيُتِمُّ، اور اللہ پورا کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر۔ خاندان میں ایک بچہ کمال کو پہنچتا ہے تو پورا خاندان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ایک بچہ محدث بن گیا تو پورا خاندان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ایک بچہ آفیسر بن گیا تو پورا خاندان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جی وہی کہہ رہے ہیں، وعلی آل یعقوب کما اتمہا، جیسے کہ نعمت کو پورا کیا ہے۔ اب یہاں تیسری خوشخبری اس میں بتائی۔ پہلی خوشخبری یہ دی، دیکھیے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، خواب کی تعبیر نہیں بتائی، مناسب نہیں تھا، نہیں بتایا۔ یہ بتایا کرنا کیا ہے، یہ بتایا کرنا کیا ہے۔ تو اب یہ جو معبر ہوگا، خواب بتانے والا ہوگا، اس کو دیکھنا ہے
کہ تعبیر بتانا مناسب ہے یا نہیں. اگر مناسب ہو تو بتائے گا, نہیں مناسب سمجھے گا تو بتائے گا کرنا کیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچے کو یہ بتایا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. چھوٹے یوسف کو سمجھا رہے ہیں, جیسا کہ پورا کیا نعمت کو اعلیٰ ابوئی کا, آپ کے دونوں ابا پر, دونوں ابا, من قبل اس سے پہلے, کون کون, ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق پر خوشخبری دی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کریں گے, آپ کو بلند مقام عطا فرمائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کو سمجھداری عطا فرمائیں گے. تیسرا یہ کہ آپ کو مکمل نعمت عطا فرمائیں گے. انسان کے لیے نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے, تو سب سے بڑا مرتبہ آپ کو عطا کیا جائے گا. جیسے کہ آپ کے دونوں ابا, دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اپنا ذکر نہیں کیا, اپنا ذکر عاجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا دیا. تو اب دیکھیے 4 نبی ایک نسل میں, اللہ اکبر, وہ بھی لگاتار. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکریم ابن الکریم ابن الکریم, اور کریم ہے, ان کے باپ بھی کریم ہے, ان کے باپ بھی کریم ہے, ان کے باپ بھی کریم ہے. بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک نسل میں اگر انسان عالم دین ہو گیا, بڑے مرتبے کو پہنچ گیا, بیٹا پہنچ جائے, بہت غنیمت ہے. اور پھر پوتا بھی پہنچ جائے, اور پھر پرپوتا بھی پہنچ جائے, اللہ اکبر, بہت بڑی چیز ہے نا. ان ربک, بلا شبہ آپ کا رب, علیم خوب علم والا ہے, حکیم خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کس میں کیا صلاحیت ہے, اللہ نے کس میں کیا صلاحیت رکھی ہے, اسی اعتبار سے اس کو کام دیے جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کس کو کیا کام دینا ہے, وہ حکمت والا ہے, اس کے کاموں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں, حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو خیر سے کچھ شر بھی کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت سے شر میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا, بھائیوں نے پھینک دیا, ایسا سمجھا کہ ہم نے یوسف کو تباہ کر دیا, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. غلام والی زندگی سے اٹھا کر سیدھا بادشاہت پر بٹھا دیا. انسان کچھ سوچتا ہے, ہوتا کچھ. صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے, حضور کو تسلی دی جا رہی ہے, حالات کمزور ہیں, حالات آپ کے موافق نہیں ہیں, آپ کی باتوں کو سنا نہیں جا رہا, آپ کو ستایا جا رہا ہے. ہمت رکھیے, آپ سے پہلے بھی لوگوں پر اس طرح کے حالات آئے ہیں. آپ جس طرح حضرت یوسف کو بادشاہت ملی تھی, آپ کو بھی بادشاہت مل جائے گی. انہوں نے ایک سٹیٹ کو قائم کیا تھا, آپ بھی ایک سٹیٹ کو قائم کریں گے. وہ بھی دنیا بھر کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے, آپ بھی دنیا بھر کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. وہ بھی دنیا بھر کے لیے رہنما بنے تھے, آپ بھی دنیا بھر کے لیے رہنما ہوں گے. اس لیے آپ کو یہاں بھی گھبرانا, کتنے بھی حالات مختلف ہو جائیں, کتنے بھی حالات مشکل ہو جائیں, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے, وہ کائنات کا چلانے والا ہے. وہ چاہتا ہے تو حضرت یوسف, حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر پالتا ہے. وہ چاہتا ہے تو حضرت یوسف کو انہی کافروں کے گھر میں پالتا ہے اور ان کے سر پہ لا بٹھاتا ہے. جی, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, ایک تم تدبیریں کرتے رہو, ایک اللہ تدبیر کرتا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور دوسرا بھی ہے نا, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ,
کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں سب پر غالب آ جاتا ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ صحیح؟ سبحان اللہ۔